بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نماز وتر کا جو مکمل طریقہ ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ نماز وتر ہم نے کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی رکعتوں کے اندر ہم نے کتنی رکعتوں کے اندر سورت پڑھنی ہے، دعائے قنوت ہم نے کس وقت پڑھنی ہے، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو اس صورت میں وہ کون سی دعا جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو بالکل آسان طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل آپ دیکھیں، اور میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسل سے کسی کی غلطی درست ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ سے مجھے بھی اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا، آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو اب میں ویڈیو جو اس کا طریقہ جو آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ ہم فرض ادا کر رہے ہیں، اس کی نیت کریں گے۔ اگر سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یا عشاء کے وتر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور نیت کے لیے دل کے اندر ارادہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ زبان کے ساتھ کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ زبان کے ساتھ کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ وتر پڑھنے لگے، دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں، یا عورت ہے میں پڑھنے لگی ہوں، تو دل کے اندر وتروں کی نیت ہے تو آپ تکبیر لگا کے اس کو شروع کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ زبان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعات نماز وتر کی پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے تکبیر لگانی ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ہاتھ باندھ کے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، پھر اس کے بعد آپ نے کسی سورت کو ساتھ ملانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنی ہے یا 5 دفعہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تکبیر لگاتے ہوئے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ سجدے کے اندر جا کے 3 بار، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ نے تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنی ہے۔ ایک رکعت آپ کی جب مکمل ہو جائے گی، 2 سجدے کرنے کے بعد تکبیر لگا کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت کے اندر آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، تعوذ نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے کسی سورت کو ساتھ ملا لینا ہے۔ اگر تو آپ جو آخری سپارے 30ویں سپارے کے اندر چھوٹی صورتیں ہیں یا کوئی بھی صورت آپ شروع سے اس کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ سورہ فاتحہ کے بعد بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس صورت کے پڑھنے سے پہلے یہ مستحب عمل ہے۔ اب آپ نے کسی صورت کو ملانا ہے، صورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے، یعنی قعدہ اولیٰ میں بیٹھ جانا ہے۔ قعدہ اولیٰ میں بیٹھ کے آپ نے تشہد جو ہے اس کو مکمل پڑھنا ہے، یعنی اتحیات پڑھنی ہے، بس آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی۔ اتحیات مکمل ہو جائے گی، مکمل کرنے کے بعد تکبیر لگا کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اکثر ساتھی اس بات کے اندر آ کے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے اندر جو ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے وہ ہم نے کب پڑھنی ہے، اس بات کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو اکثر ساتھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے، سورت سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ایسے سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ تو تیسری رکعت میں آپ نے کھڑے ہو کے بسم اللہ سے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ جیسے پہلے آپ نے پیچھے والی 2 رکعتوں کے اندر ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے، اسی طریقے سے آپ نے پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملا کے اب آپ نے رکوع جانے سے پہلے تکبیر لگانی ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر قنوت۔ آپ نے تکبیر لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کے پھر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں تکبیر لگا کے۔ یہ نماز کے اندر واجب ہے، تکبیر قنوت نماز کا ایک واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ بھی نماز کے اندر دعا پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی یہ دونوں واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جاتے ہیں تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو تکبیر لگانے کے بعد جب آپ نے ہاتھ باندھ لینے، پھر اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یعنی مکمل دعائے قنوت پڑھنی ہے۔
اور اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں، اول تو ہم سب کو ان باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ یاد کرنے والی چیزیں، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی بندے کو نہیں آتی تو پھر اس میں وہ بندہ پڑھ سکتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس کلمے کو 3 دفعہ پڑھے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کیا کرنا ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گی دعائے قنوت یا یہ کلمے پڑھ لے گا، پھر اس نے تکبیر لگا کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ رکوع کے اندر جا کے رکوع کی تسبیحات کو پڑھے گا، پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوگا، پھر وہ تکبیر لگاتے ہوئے سجدے کے اندر، یعنی 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد اب وہ بندہ قعدہ اخیرہ کے اندر، یعنی تیسری رکعت کے بعد جو قعدہ اخیرہ اس میں بیٹھے گا، اس کے اندر وہ تشہد مکمل پڑھے گا، پھر اس کے بعد وہ درود پاک بھی مکمل پڑھے گا، دعا بھی مکمل پڑھے گا۔ مکمل پڑھنے کے بعد پھر وہ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ نماز وتر پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے۔ ہمارے اکثر ساتھی اس بات کو نہیں جانتے، سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔